اللهم صل على سيدنا محمد۔ سب سے زیادہ جو بیماریاں ہوتی جا رہی ہیں دل کی بیماری، ہارٹ اٹیک۔ یہ خبریں بھی سننے آتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں۔ آج ایک سمجھیں گے ایک ایسا علاج انشاءاللہ جب اٹیک ہو یہ علاج فوری طور پر آپ کو کام دے گا۔ جو اس دل کے مریض ہیں ان کے لیے تو چاہیے کہ ہمیشہ ان آیات کو اپنے ساتھ رکھنے کا اہتمام کیا کریں، اور یہ آیات بہت ہی مجرب ہے دل کی بیماری والوں کے لیے۔ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ہارٹ مجھے نہیں آئے گا، دل کی بیماری مجھے نہیں آئے گا، پتہ نہیں کب اٹیک ہو جائے۔ اچھے سے اچھا صحت مند ہٹا کٹا آدمی بھی دل کی بیماری کی وجہ سے بستر کا ہو جاتا ہے، اچھے سے اچھی طاقت والا بھی دل کی بیماری کی وجہ سے بستر کا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان آیات کو جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا یہ بہت ہی اہم آیات ہیں، اس کو اپنے ساتھ رکھا کریں ہمیشہ دل کے پاس۔ انشاءاللہ کبھی ہارٹ نہیں آئے گا، اگر آیا ہوا ہے علاج کرائے ہوئے ہے تو آپ محفوظ رہیں گے۔ حیات الحیوان کی دوسری جلد کے اندر علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا۔ عبد الملک بن مروان ایک مرتبہ جنگ کے لیے نکلے۔ جب ان کا لشکر مقام عموریہ تک پہنچا تو وہاں پر عبد الملک بن مروان کو سینے کا درد آ گیا، اتنا شدید درد کہ اب وہ جنگ کے میدان میں آ نہیں سکا۔ سارے کا سارا لشکر جنگ کے میدان میں، میدان کارزار میں، لیکن مقام عموریہ والوں نے پوچھا مسلمانوں سے آپ کا کمانڈر کہاں ہے، آپ کا امیر کہاں ہے؟ مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے امیر کو دل کا دورہ پڑا ہے، بہت شدید درد ہے جس کی وجہ سے وہ جنگ کے میدان میں آ نہیں سکے۔ مقام عموریہ والوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہمارے پاس ایک لباس ہے، آپ اس لباس کو لے جائیے اور اپنے امیر کو پہنائیے، اس کی وجہ سے تمہارے امیر کو جلد شفا ملے گی۔ مسلمان اس لباس کو لے کر گئے اور عبد الملک بن مروان کو وہ لباس پہنایا، وہ کرتا پہنایا۔ جو ہی پہنانا تھا سینے میں درد جو شدید تھا، بہت سخت درد تھا، فوری طور پر سارے کا سارا درد ختم ہو گیا۔ عبد الملک بن مروان حیران ہوا، اس کے اندر کیا جادو ہے؟ سارے مسلمان حیران ہوئے، اس کے اندر کون سا جادو ہے؟ اتنا شدید درد تھوڑی دیر میں، لمحوں میں ختم ہو گیا ہے، وہ کون سا جادو اس کے اندر ہے؟ پھر اس کے بعد اس لباس کو ادھر ادھر الٹ پھیر کر دیکھنے لگے کہ اس کے اندر وہ کون سا جادو ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے امیر کو اتنی جلد صحت یابی مل گئی ہے، دل کا درد فوری طور پر ختم ہو گیا ہے۔ جب انہوں نے اس لباس کے اندر ٹٹولا، اس لباس کے اندر ایک پرچی نکلی جس پرچی کے اندر یہ آیات لکھے ہوئے تھے۔ اس پرچی کے اندر وہ آیات یہ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا سألک عبادی عنی فإنی
انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا بسم اللہ الرحمن الرحیم وله ما سکن فی اللیل والنہار وهو السمیع العلیم. یہ آیات اس پرچی کے اندر لکھے ہوئے تھے. مسلمان ان عیسائیوں سے پوچھنے لگے ارے بھائی یہ آیات تمہیں کہاں سے ملے ہیں؟ یہ قرآن کی آیتیں ہیں, یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. ان عیسائیوں نے کہا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے یعنی کہ دنیا میں آنے سے 700 سال پہلے گرجا گھر کے اندر چرچ کے اندر یہ پتھر پر یہ آیات لکھی ہوئی تھی, اور ان آیات کو ہم نے پرچی پر لکھ کر رکھا ہے. جو بھی دل کا دورہ ہوتا ہے ہم اس کو یہ کرتا لباس پہنا دیتے ہیں, فوری طور پر وہ بیماری سے صحت یاب ہو جاتا ہے. بہت ہی مجرب عمل ہے. ہمیں چاہیے کہ اس کو ایک چٹھی میں ایک پیپر میں لکھیں اور لکھ کر لیمنیشن کرا کر اپنے دل کے پاس اس کو رکھا کریں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ قرآنی آیات ہے. اللہ رب العزت قرآن کے اندر شفا رکھی ہے. ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونی ہے, اللہ کے قرآن پر ہمیں بھروسہ ہونی ہے. اگر اللہ کی ذات پر اعتماد نہ رہا عمل کار آمد نہیں ہوگا. یقین کے ساتھ, بھروسے کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ ہم عمل کیا کریں. اور ہمیں چاہیے کہ ہر ایک کے پاس یہ علاج, یہ آیات ہر ایک کے پاس ہو اور اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھا کرے. لیکن ایک بات یاد رکھے, یہ قرآنی آیات ہے, اس کا ادب اور احترام یہ مسلمان پر ضروری ہے. جب ہم رکھیں گے یہ آیات کو بغیر وضو کے نہیں چھونا ہے, وضو کے ساتھ چھونی ہے. تو آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب 24 گھنٹے ہم وضو سے نہیں رہتے. بھائی آپ اپنے پرس میں رکھو, ایک چٹھی میں لکھ کر اپنے پرس میں رکھو, اور اس پرس کو پیچھے نہ رکھو, سامنے رکھو. پینٹ میں اکثر لوگ پیچھے رکھتے ہیں, یہ بیت بھی ہے. یہ آیات قرآنی آیات ہیں, آپ اس کو پرس پہ رکھ کر پیچھے رکھیں گے بیت بھی ہوگی. سامنے رکھیں. جب آپ بیت الخلا میں جا رہے ہوں تو یہ آیات کو باہر رکھے جائیں, کسی پاک جگہ پر رکھے جائے, اس کا اہتمام ہو. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی دل کی بیماری نہیں دے گی. دل کی بیماری سے ہم بچے رہیں. جن کو دل کا دورہ ہو چکا ہے, جن کو یہ بیماری آ چکی ہے, وہ بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کوئی دشواری پیش نہیں آئے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کا اہتمام ہو.